السلام علیکم ناظرین حضرات۔ تو بات چل رہی تھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہم آپ کو آپ کی چند کراماتیں بتاتے ہیں۔ آپ کی چند کراماتیں، یوں تو آپ جس مقام پر فائز تھے، آپ کا ہر دن کراماتوں سے بھرا رہتا تھا، لیکن آپ کی چند کراماتوں کا یہاں ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کی بے شمار کراماتیں ہیں جن کا تذکرہ کسی ایک کتاب میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ مریدوں کو گناہ سے بچانا۔ آپ کی نظر کو قدرت نے وہ کشش اور اثر پیدا فرمایا تھی کہ آپ کی نظر جس پہ پڑ جاتی تھی وہ بلی بن جاتا تھا۔ ہزاروں فاسق فاجر آپ کی نسبت پا کر متقی بن گئے۔ بے شمار صالحین نے آپ کی روحانی برکات سے بڑے بڑے درجات حاصل کیے۔ ایک بار ایک شخص گھر سے یہ سوچ کر روانہ ہوا کہ آپ کے پاس آ کر توبہ کروں، لیکن راستے میں ایک فحاشہ یعنی بدچلن عورت اس کے ہمبار ہو گئی، جو چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق قائم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی جہاں اس آدمی نے اسے چھونے کی کوشش کی، تو ایک آدمی نے انہیں تھپڑ مارا اور انہیں کہا، بدتمیز، تو آج ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر معافی مانگنے جا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے توبہ کی اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ 15 پارے ماں کی پیٹ سے حفظ کر لیا، یہ بھی آپ کی بہت بڑی کرامات ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ نے 15 پارے استاد کو سنائے تو استاد نے کہا، اور پڑھو۔ تب آپ نے کہا کہ بس میں نے اتنے ہی پارے اپنی ماں کے پیٹ سے حفظ کیے تھے، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کرامات ہو سکتی ہے؟ یعنی ماں کے پیٹ سے آپ بلی تھے۔ ذرا غور کرے عزیزوں اور قربان جاؤ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آپ نے ماں کے پیٹ سے ہی 15 پارے حفظ کر لیے تھے، اس کے باوجود آپ ایک کامل مرشد کی تلاش میں تھے اور آپ نے فرض تو دور کی بات ہے کبھی نفل نماز تک نہیں چھوڑی۔ آپ ایک دن میں 95 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی باتیں۔ ایک اور آپ کے کرامات بتاتے ہیں۔ آپ پر جھوٹا الزام لگنا اور خواجہ ہند کا دربار میں آنا۔ ایک بار ایک عورت بادشاہ کے دربار میں آئی اور چیخ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ ایک انسان نے میرے ساتھ غلط کام یعنی کہ زنا کیا ہے، جس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اور اب وہ اس بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطنت شریعت کے تحت سنبھالی ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ، اس کی گردن نہ اڑوا دوں تو کہنا۔ اس عورت نے کہا، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، ایک قطب پر ایسا نازیبا الزام۔ اللہ اللہ۔ پھر آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ جب آپ لاٹھی کے سہارے دربار میں پہنچے تو سب آپ کے عدم میں اپنی اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب بیٹھے رہو، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ مجرم بن کر آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مانو دلی کی ہر گلی رو رہی ہے۔ آج
دلی کا پیر بخت کا قطب دلی کے دربار میں اللہ اللہ اتنا دکھ بھرا منظر، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش تڑپ گئے۔ عزیزو ذرا سوچو، کسی مرید کے سامنے اس کے پیر پر ایسا الزام، کیا مرید اپنے کو روک پائے گا؟ لیکن قربان جاؤ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا، رب جانتا ہے میں تجھے نہیں جانتا۔ یہ ذات پر اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر قطب الدین کاکی نے کہا، رب جانتا ہے میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی۔ یعنی کہ جب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس عورت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے عورت، میرا رب جانتا ہے میں تجھے نہیں جانتا، اور تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے۔ اس نے الزام لگا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ گواہ ہیں تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے۔ کہا، ہاں میں نے اس عورت کو جاتے بھی دیکھا ہے اور آتے بھی۔ عزیزو جملوں پر دھیان دو۔ 4 کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولی کے خلاف یعنی کلمہ پڑھ کر کوئی مومن نہیں ہوتا، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، یعنی کہ 4 کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضرت بختیار کاکی کے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں جھوٹی کہ ہم نے انہیں اس عورت کو آتے اور جاتے دیکھا ہے۔ تو اس میں صاحب کاتب لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، کوئی کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا ہر شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا۔ اس نے فرمایا، بابا میں نوکر ہوں، آقا آپ پیدل آئے پیدل گئے۔ دلی کے اصل بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا اور مدد کے لیے آواز دی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا خواجہ ہند حیات زندہ ہیں۔ یعنی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز کی طرف منہ کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اور ہر سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مرشد، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کا ہی نام جپا ہے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے قطب الدین، کل میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کل صبح ہوئی، آپ دربار گئے، کہا 3 دن کی مہلت چاہیے، اجمیر سے خواجہ غریب نواز خود آئیں گے۔ پھر 3 دن بعد جب آپ دوبارہ پہنچے تو اجمیر سے سارا قافلہ آیا، لیکن خواجہ غریب نواز نہیں آئے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ آپ رو رہے تھے کیونکہ کل آخری وقت تھا۔ اس کے بعد بادشاہ مجبوراً کوئی بھی مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ خواجہ ہند کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کی 2 رکعت باقی ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا تو آپ پر نظر پڑی۔ آپ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ کہا، اے مرشد، میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا، میں نے خشک روٹی ہی کھائی۔ آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے فاقے کیے۔ آپ نے کہا تھا وطن چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں گیا۔ اتنا سننے کے بعد خواجہ غریب نواز نے جلالی انداز میں کہا، اے قطب، یہ بتا تم زیادہ عزت والے ہو یا یوسف علیہ السلام، تم سے زیادہ پاک دامن والے
ہیں یا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالی، یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے رونے کا؟ یہ سن کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ہی رویا ہوں۔ مرشد کہاں؟ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں خود آؤں گا، صبح عدالت لگے گی۔ تو خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے، تو خواجہ غریب نواز بھی رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، اے غریب نواز، آپ کیوں روتے ہو؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آج اکٹھا ہوئے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں۔ خواجہ ہند نے قاضی سے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں۔ قاضی نے کہا، خواجہ غریب نواز صاحب گواہ لاؤ۔ پھر جب گواہ آئے تو خواجہ غریب نواز نے کہا، تم ہو میرے کتب پر الزام لگانے والے؟ جب کوئی جواب نہیں دیا تو بادشاہ نے کہا، بولو، نہیں تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر ان گواہوں نے کہا، میں نے اس عورت کو تہجد کے وقت جاتے اور آتے، اس کے بعد وہ عورت آئی۔ آپ نے کہا، چلو اس بچے سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو جھوٹے گواہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں تہجد کی وقت کے بعد آتے اور جاتے دیکھا ہے، اس عورت کو، یعنی کہ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کے یہاں سے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، چلو تم تو جھوٹے ہو، لیکن ہم اس بچے سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز سجدے میں چلے گئے اور اپنے رب سے فرمانے لگے کہ مولا، تیرا فرمان ہے کہ میرے نانا کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بول سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھے اور اس عورت کے پاس گئے، لڑکے کے چہرے سے کپڑا کھینچا اور کہا، اے بچہ، تو خود بتا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ 2 مہینے کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، عورت بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سلام نہ کرو، میرے کتب کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بچہ بولنے لگا اور کہا، یہ مجمع میں جو فلاں سردار بیٹھا ہے یہ میرا باپ ہے، اور یہ قاضی بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے کتب کا ہاتھ پکڑا، لے کر باہر چلے آئے۔ اتنے میں بادشاہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور سب قدموں میں گر گئے۔ آپ نے کہا، میں اپنے کتب کو اجمیر لے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، حضور شریعت کی تعمیر کے لیے انہیں یہاں رہنے دو۔ پھر آپ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کتب، اب قیامت تک کوئی تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ اجمیر چلے گئے۔ تو پیارے پیارے دوستو، دیکھیے اللہ والوں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ والے جس چیز کو ٹھان لیں اسے کر دیتے ہیں، بشرطیہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولی اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔